بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نہم میں سبق کار بکاؤ ہے کہ حل شدہ مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق بنیادی طور پر مزاح ہے اور اس کے رائٹر جناب معروف مزاح نگار کرنل محمد خان صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور اس پر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ علاوہ ازیں اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ مصنف کو پرانی کار بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف ولایت جا رہے تھے، یعنی بیرون ملک جا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں سے نئی کار خرید لائیں گے اور جانے سے پہلے بہتر ہوگا اگر وہ اپنی پرانی کار فروخت کر دیں۔ اسی خیال کے پیش نظر ان کو پرانی کار بیچنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے کار بیچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ مصنف کو بڑی عجلت میں ولایت جانا تھا، یعنی جلدی میں، اور وہ چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے ان کی کار بک جائے۔ اس لیے اپنی دانست میں ایک 3 روزہ منصوبہ بنایا۔ ایک دن اخبار میں کار کی فروخت کا اشتہار دیں، دوسرے دن خریدار مل جائے اور تیسرے دن وہ کار کی قیمت وصول کر کے ولایت چلے جائیں۔ انہوں نے اخبار میں کار کی فروخت کا اشتہار دے کر اپنے منصوبے پر عمل کا آغاز کر دیا۔ اگلا سوال ہے مصنف نے کار کا ماڈل سن عیسوی کے بجائے سن ہجری کیوں بتایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف سے کار کے جس گاہک نے رابطہ کیا اس کا انداز گفتگو نہایت متشرع اور مذہبی انداز کا حامل تھا۔ متشرع مطلب دین کے احکام پر عمل کرنے والا، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا۔ تو اس سے مصنف نے اندازہ لگایا کہ گاہک اسلامی ذہن رکھنے والا مذہبی انسان ہے۔ اس کے اسی انداز کے پیش نظر مصنف نے اسے کار کا ماڈل عیسوی سال کے بجائے ہجری سال میں بتایا تاکہ وہ بھی مصنف کے مذہبی رجحان سے متاثر ہو جائے اور اس سے کار خرید لے۔ کار کی قیمت بتاتے ہوئے مصنف کی کیا کیفیت تھی؟ مصنف جس کار کو بیچ رہے تھے وہ بہت پرانی تھی اور کافی چل چکی تھی، جبکہ مصنف اس کی بہت زیادہ قیمت مانگ رہے تھے اور انہیں خود بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے گھبراہٹ میں اور جلدی میں اس کی قیمت بتائی۔ اور اس دوران ان کی کیفیت ایسی ندامت اور عجلت سے بھرپور تھی۔ ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو اور عجلت کہتے ہیں جلدی کو، تیزی کو، کہ ان کو اچھو ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اچھو مطلب کیا ہوتا ہے یعنی گلے میں خراش آ جانے کی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات تیز کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ گاہک نے مصنف کو کتنی رقم کی پیشکش کی؟ گاہک نے مصنف کو کار کی قیمت کی مد میں صرف 3000 روپے دینے کی پیشکش کی، جو مصنف کے مطالبے سے بہت کم تھے مگر کار کی حالت کے مطابق بالکل درست تھے۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے اتنی کم قیمت بتانے پر گاہک کو کیا مشورہ دیا؟ اس کا جواب ہے کہ گاہک نے کار کی جو قیمت لگائی تھی وہ مصنف کے مطالبے سے بہت کم تھی، اتنی کم کہ اسے سنتے ہی مصنف کو سخت غصہ آیا، مگر اس نے کسی بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کیا اور تنزن گاہک کو مشورہ دیا کہ وہ اس قیمت میں کوئی سائیکل خرید لے۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے معمولی قیمت پر کار کا سودا کیوں قبول کر لیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اخبار میں اشتہار دینے کے بعد مصنف نے بہت دیر تک کار کے ایسے گاہک کا انتظار کیا جو معقول قیمت دے سکے، معقول مطلب مناسب، مگر ایسا نہ ہوا۔ ادھر مصنف کو ولایت جانے کی جلدی تھی، ادھر کوئی گاہک کار کی زیادہ قیمت دینے کو تیار نہ تھا۔ اسی لیے مصنف نے چاروں ناچار یعنی مجبوراً کار کا سودا معمولی قیمت پر قبول کر لیا اور کار بیچ دی۔ اگلا سوال ہے کہ اس سبق کے بارے میں آپ کا مجموعی تاثر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ سبق انسانی فطرت کے ایک پہلو کو بڑے پرلطف اور مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے کو ترجیح دیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ فائدہ مالی ہو یا جسمانی۔ لین دین اور خرید و فروخت انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انسان اپنے معاملات میں غلط بیانی اور دھوکہ دہی کو کوئی بڑا جرم نہیں سمجھتے۔ یہ ایک غلط رویہ ہے۔ ایمانداری اور راست بازی نہ صرف کاروباری امور میں ضروری ہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آگے ہے کچھ الفاظ ہیں جن کے مفاہیم وغیرہ بتانے ہیں۔ تو جو پہلا لفظ ہے وہ ہے متاع ہنر،
کوئی فن کمال۔ دوسرا ہے لب لباب یعنی مختصر یا حقیقت۔ تیسرا ہے دام تزویر یعنی مکر و فریب کا جال۔ اگلا لفظ ہے کرۂ ارض، تمام زمین جو گول ہے۔ اگلا لفظ ہے محیط زبوں یعنی خراب حالت۔ اس سے آگے لفظ ہے عمر رفتہ، گزری ہوئی عمر۔ اور آگے بیہودہ گفتاری یعنی فضول بول چال، بیکار کی گفتگو۔